السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ہم تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے، اور میں گواہ دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو نیکوکار کے ولی ہیں، اور میں گواہ دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جو تمام نبیوں کے امام ہیں۔ اے اللہ تم پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مارو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اللہ کے بندو جان لو، تزکیہ و طہارت اور نشو و نما غذائیں اور امراض وبائیں جیسے جسموں کی ہوتی ہیں ویسے ہی دلوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ جو شخص توحید میں کمی کرنے والے یا سرے سے اسے ختم کرنے والے اعمال سے بچاؤ اختیار کرتا ہے اور دل کو اپنے بدعات سے پاک کرتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پے در پے 7 قسمیں کھائی ہیں اس شخص کی کامیابی پر جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور اس شخص کی نامرادی پر جس نے اسے مٹی میں ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے اس سورج کی اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب اس کی سورج کو ظاہر کرے، اور رات کی جب اس سورج کو ڈھانپ لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، اور نفس کی۔ روز قیامت کے لوگ 2 طرح کے ہوں گے، مجرم اور ناپاک لوگ، کامیاب اور پاک لوگ۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ بے شک جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر کے آئے گا، یقیناً اس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو مومن بن کر کے آئے گا اور جو اچھے اعمال کیے ہوں گے ان کے لیے بلند درجے ہوں گے۔ ہمیشگی کے باغات جن کے نیچے نہریں بہتے ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا۔ کسی بھی طرح کی پاکیزگی اور کامیابی رحمان و رحیم کے فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ مضبوط ترین کڑا اور عظیم ترین وسیلہ یہ ہے کہ محبت و عاجزی کے ساتھ اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے، عاجزی کے ساتھ نماز ادا کی جائے، ذکر الہی سے زبان کو تر رکھا جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کی محبت، پیروی، نصرت، تعظیم اور توقیر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، بے شک وہ کامیاب ہوا جو پاک ہو گیا اور اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی، اور جب دل کسی سے بھر جاتا ہے تو اس کے علاوہ دوسروں سے وہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ مزاحمت باعث مدافعت ہے اور غلبہ کثرت کو حاصل ہوتا ہے، اور دل اللہ کی زمین میں اس کے برتن ہے، لہذا اللہ کو وہ دل زیادہ محبوب ہے جو سب سے زیادہ نرم دل اور پاک صاف ہو۔ ابن مسعود رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا دسترخوان ہے، جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ سیراب ہوتا ہے، اور یہ اس لیے کہ وہ اس سے وہ سیراب ہو جاتا ہے، اور جو معمور سے مشغول کر دیا جاتا ہے، اور جو اپنی پیٹھ کو گناہوں سے بجال کر دیتا ہے وہ ذکر و اذکار سے کمزور ہو جاتا ہے، اور جو بدعات میں اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے وہ اتباع سنت سے بے رغبتی اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، پھر وہ اس کام کے ایک حصہ کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، ہم نے ان کے درمیان قیامت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور جو رحمان کی یاد سے غافل ہوتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور یہ شیاطین ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ پر ہیں۔ اور جس شخص کا عزم حوصلہ بلند ہوتا ہے اس کا نفس آفات و مصائب سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کا مقصود زندگی آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استغنا و بے نیازی پیدا کر دیتا ہے اور اسے دل جمی عطا کرتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اور جس کا مقصود طلب دنیا ہو، اللہ اس کی محتاجی کو اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور اسے اتنی دنیا ملتی ہے جو اس کے لیے مقدر ہوتی ہے۔
اور جو شخص صدق کے دل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کے لیے جلد ملنے والی خوشخبری یہ ہے کہ بندوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ بعض سلف نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ صدق کے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دیتا ہے تاکہ اسے ان کی محبت اور شفقت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے، ہمیں اللہ کے رسول کی سنت اور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے دین اور شریعت پر ثابت قدم رکھے۔ اور نماز ادا کرو، زکات ادا کرو، اچھا قرض ادا دیتے رہو، اور جو تم نیکی کر آگے بھیج رہے ہو تو اس سے اللہ کے پاس سے زیادہ بہتر اور اجر کے سے زیادہ بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے فضل و رحمت سے اپنے اولیاء کے دلوں پر نظر کرم فرمایا اور ان کو پاک کیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو سب سے پاکیزہ خصلت اور تقوی شعار ہیں۔ اے اللہ تو اپنی رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی باتیں کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، اور جو شخص اللہ کا کہا مان لیا اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ کہ جان لو کہ جب اللہ کے ذکر و اذکار کی لذت محسوس کرتا ہے اور جوارے اللہ کی طاعت سے لپکنے لگتے ہیں تو اس وقت ایمان کی محبت ویسے ہی محسوس ہوتے ہیں جیسے سخت گرمی کے دن ایک سخت پیاسے کو اور ٹھنڈے پانی کی لذت محسوس ہوتی ہے، اور اس کے لیے دائرہ ایمان سے نکلنا آگ میں ڈالے جانے سے بھی زیادہ ناپسندیدہ اور الوا سے بھی زیادہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور دل کی پاکیزگی، ذکر الہی کی حلاوت، جوارح کی اصلاح اور اعمال کی قبولیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے سے زیادہ کوئی مفید چیز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ اور خود اس کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر سلام بھیجتے ہیں۔ اے جو ایمان لائے ہو تم بھی اس پر سلام بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اے اللہ تو رحمتیں، سلامتی اور برکت نازل فرما خوشخبری دینے والے نبی پر۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا کر، اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرما، کمزور و مظلوم مسلمانوں کو نجات دے۔ اے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، ان کے بیماروں کو شفا دے، ان کے اسیروں کو رہائی نصیب فرما، ان کے شہداء کی شہادت قبول فرما۔ اے اللہ تو انہیں دشمن پر غلبہ عطا کر کے مومنوں کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ بیت المقدس اور اس کے اطراف و اکناف میں رہنے والے غاصب یہودیوں اور ظالم و سرکش صہیونیوں کے خلاف تو ان کی مدد فرما، اور مسجد اقصی کو ان کی گندگی سے پاک کر، اور تو دین ملت کے دشمن پر ہزیمت و شکست کو مسلط کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ملک میں امن و سکون عطا فرما، حق کے ساتھ ہمارے امام اور ان کے ولی عہد کی مدد فرما، تو انہیں اپنی ہدایت کی توفیق دے، ان کو اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور انہیں نیکوکار ناصر وزیر عطا فرما، ان دونوں کے ذریعے تو اپنی دین کی مدد فرما۔ اے اللہ کے بندو اللہ کو یاد کرو، اس کی بندگی کرو، اس کا شکر بجا لاؤ، ناشکر نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین